احتیاط کرنا اچھی چیز ہے. کسی بھی چیز میں احتیاط کرنا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ احتیاط کرنا بری چیز ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ احتیاط بھی صحیح طریقے سے کرنا اچھی چیز ہے. اگر صحیح طریقے سے احتیاط نہیں ہو رہا ہے، احتیاط کی چکر میں گلا گھونٹ دیا جائے، احتیاط کی چکر میں کسی بھی چیز کی فراوانی کو روک دیا جائے، احتیاط ہونا چاہیے، قید نہیں بن جانا چاہیے. احتیاط ہونا چاہیے، قید خانہ نہیں بن جائے. قید الگ چیز ہے، احتیاط الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. لوگ آج احتیاط کے نام پر لوگوں کو باندھ دینا چاہتے ہیں، اور دین کے نام پر لوگ احتیاط بتاتے ہیں اور لوگوں کو قید کر دے رہے ہیں، باندھ دے رہے ہیں. جبکہ دین وہی ہے جو تمام غلامیوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا اور پیاری پیاری احتیاط دینے کے لیے آیا. وہ ایسی احتیاط دینے آیا جن سے انسانیت کا چمن کھلے گا. دین ایسی احتیاط دیتا ہے جس سے انسان میں محبت بڑھتی ہے. دین ایسی احتیاط دیتا ہے جہاں ٹوٹنے والے رشتے بنتے ہیں. دین ایسی احتیاط دیتا ہے جہاں بکھرنے والے سمٹ جاتے ہیں. لیکن احتیاط کے نام پر قید کر لینا، باندھ دینا، جکڑ دینا، شکنجا کس دینا، ایسی احتیاط جو ہے آج ہمیں برباد کر رہی ہے. احتیاط، ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے بتایا کہ یہ میری انگلی سڑ رہی ہے، کیا بات ہوا؟ تو ڈاکٹر نے چیک کیا اس کی انگلی، تو دیکھیے کہ اس کی انگلی میں جو ہے ناخن کے آس پاس سڑ رہا تھا. تو اس کو ڈاکٹر نے چیک کیا تو بولا کہ یہ تو پوائزن ہو رہا ہے، اور یہ پوائزن بڑھ رہا ہے، یہ پوائزن بڑھ رہا ہے. اب جب ڈاکٹر نے دیکھا پوائزن بڑھ رہا ہے تو کہا کہ بھائی ابھی ہم کو تو یہ پوائزن بڑھ رہا ہے تو یہ آپ کے جسم کا حصہ کاٹنا پڑے گا. تو اب احتیاطاً جسم کا حصہ کاٹنا پڑے تو اب کتنا حصہ کاٹنا پڑے؟ اگر ڈاکٹر کہتا ہے یہ پوائزن آپ کا بڑھ رہا ہے، آپ کی انگلی میں پوائزن بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کی انگلی کاٹنا پڑے گا تاکہ آپ کے اور جسم میں پوائزن نہ پھیلے، زہر نہ پھیلے. سمجھ میں آتا ہے یہ احتیاط ہے، یہ احتیاط ہے. لیکن کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو پوائزن پھیل رہا ہے اس لیے پوری ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو یہ کوئی احتیاط ہے کیا؟ آج ہمارا مسئلہ ایسا ہی ہو گیا. دین کے ساتھ جو ہے نا سمجھ مولویوں نے ایسا ہی کام کیا ہے کہ احتیاط کے نام کے اوپر جو ہے دین میں جو بہترین چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، جو آپ کی روحانیت کو ابھار سکتی ہے، جو آپ کے اندر کے تناؤ کو کم کر سکتی ہے، جو آپ کی روحانیت میں بالادگی بڑھا سکتی ہے، ایسی چیزوں کو بھی احتیاط کے نام پر، کس کے نام پر؟ احتیاط کے نام پر جو ہے جکڑ دیا اور آپ کو جو ایک دم قید خانے میں ڈال دیا. فور ایگزامپل کہ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کے اندر میوزک الاؤ ہے کیا نہیں الاؤ ہے، تو نا سمجھ ملاؤں نے سیدھا کہہ دیا کہ اسلام میں کوئی میوزک الاؤ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلام میں نان سینس میوزک الاؤ نہیں ہے، سینسیبل میوزک الاؤ ہے. سینسیبل میوزک الاؤ ہے. آپ بولو کہ سینسیبل میوزک کیا ہے، تو کہتے ہیں میدان جنگ میں نکارے بجتے تھے، یہ سینسیبل بات تھی. اعلان کے لیے جو گئے نکارے بجتے تھے، یہ سینسیبل میوزک ہے. اور کسی کے اعلان کے لیے دب بجائے جاتے تھے، شادی کے اعلان پہ دب بجائے جاتے تھے، یہ سینسیبل میوزک ہے. یہاں تک کہ آپ گاڑی سے کسی اور کو سامنے والے کو متنبع کرنے کے لیے ہارن بجاتے ہیں، یہ سینسیبل میوزک ہے. تو ایسی سینسیبل میوزک صوفیاء کرام سما کے محفل کے اندر مزامیر استعمال کرتے ہیں، یہ سینسیبل میوزک ہے، یہ جائز میوزک ہے، حرام نہیں ہے. لیکن جن کی عقل تنگ ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہاں میوزک نان سینس، جو کھیل کود کے لیے، بے حیائی کے لیے، فسق و فجور کے لیے، اگر ایسی کوئی میوزک استعمال کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نان سینس میوزک ہے. تو اب یہ جو ہے احتیاط کے نام پر تم سینسیبل چیزوں کو بھی، جو صحیح چیز ہے اس کو بھی غلط بتائیں گے، یہ غلط بات ہے. یہ جو سینسیبل چیز ہے، تو اسلام آسان ہے، دین آسان ہے. حضور نے فرمایا تم دین میں پیچیدگی مت پیدا کرو، دین کو آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچائے اور لوگ آسانی سے دین پر عمل کر پائے. تو یہ جو باتیں ہیں، تو احتیاط
اگر صحیح طریقے سے احتیاط ہے تب تو سبحان اللہ، لیکن وہی جو ہے اگر غلط طریقے سے احتیاط ہوگی تو احتیاط بھی جو ہے جو بہت زیادہ سیکیور ہونا بھی جو ہے وبال پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ سیکیور جو آدمی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے سیکیورٹی لے کے چلنے والا آدمی جو ہے بہت سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں، اور اتنا سوچتا ہے کہ پھر وہ ہر بار شک میں رہتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا، 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 ہمیشہ اس شک میں ہی لگے رہتا ہے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ وہ احتیاط کرنے کے بجائے شکی آدمی ہو جاتا ہے، اور شک میں رہنے والا آدمی بہت زیادہ گمان کرنے والے آدمی کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت زیادہ گمان مت کرو، کیونکہ بہت زیادہ ایسے بھی گمان کے جو گمان گناہ ہے۔ تو یہ آپ بہت زیادہ گمان کریں گے، اس کے بعد ہوتا کیا کہ آپ وہ نہیں، ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہو، اپنے رشتے ناتوں کو شک کی نظر سے دیکھنے رکھتے ہو، ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہو، اور ہوتا کیا کہ پھر آپ کو جب بھی کسی چیز میں شک ہوتا ہے آپ احتیاط کے چکر میں جو گئے وہاں سیدھا کرنے کے بجائے الٹا کر دیتے ہو۔ تو یہ جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے کہ احتیاط کرے تو صحیح ڈھنگ سے کرے، احتیاط کے نام پر گلا نہیں دبا دیا جائے، جو کہ آج عام طور پر کیا جا رہا ہے۔ مولا تعالیٰ ہم کو جو ہے صحیح سمجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے۔